بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ مومن کے پاس صرف ایک دن ہوتا ہے اور وہی ایک دن اس کا ہوتا ہے، باقی تو سارا ادھار ہے۔ ادھار میں جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ میری آپ کے پاس ایک دن ہے، وہ کون سا دن؟ آج کا دن۔ کل میرے آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ کل جو گزشتہ تھا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، کل جو گزشتہ تھا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اور جو کل آئندہ ہے اس کی خبر نہیں۔ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ میں ہے نہیں۔ زندگی کا اتار چڑھاؤ اپنے بس میں نہیں، غریب ہونا بس میں نہیں، امیر ہونا بس میں نہیں، مریض ہونا بس میں نہیں، تندرست ہونا بس میں نہیں، ایسے بے بس ہیں۔ میں اس دن اپنے بچے کے ہاتھ دھلا رہا تھا کھانے کے بعد، اس کو ہاتھ دھونے نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، انسان واحد چیز ہے جو ناسمجھ پیدا ہوتی ہے۔ بکری کا بچہ آتے ہی ماں کا دودھ پی لیتا ہے، خود بخود اللہ پاک نظام بنا دیتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ماں کوئی سبق نہیں سکھاتی۔ انسان کا بچہ 4 پائی سے نیچے گر جاتا ہے، بلی کے بچے کو 8 فٹ 10 فٹ کی دیوار پہ بٹھا دو، وہ نیچے گر کے دکھائے، بلی کا بچہ نیچے نہیں گرے گا، وہ سیکھا ہوا ہے۔ ہم سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ ساری زندگی سیکھتے سیکھتے جب کچھ سیکھنا آتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا میری کوئی حیثیت ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اٹھا لیتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ مستری کے پاس کسی کاریگر کے پاس وہ چھوڑ آتے ہیں، ان پڑھ وہ ہوتا ہے، بچہ بھی ان پڑھ ہوتا ہے۔ پھر وہ استاد بھی ایسی تھا، سیکھتے سیکھتے پھر اس کو لوگوں نے استاد کہنا شروع کر دیا، شاگرد تھا اور استاد بن گیا۔ جب جس دور میں وہ کامل استاد بننے کی ترتیب بناتا ہے اس دور میں اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کیسی عجیب بات! ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، معالج ہے، جتنا دن گزرتے جائیں گے علاج معالجے میں سمجھ آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی، آتی جائے گی۔ کچھ تھوڑی سی سمجھ آ بھی جائے گی، ادھر فرشتہ آ جائے گا، ادھر فرشتہ آ جائے گا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وکیل تھے، تو وہ بہت سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے، بڑے باکمال تھے۔ ایک دن پتہ چلا فوت ہو گئے۔ میں بڑا بیٹھ کے سوچنے لگا کہ بس سمجھ بھی اپنے عروج پہ پہنچی اور ادھر موت بھی آ گئی۔ دنیا میں 90% سے زیادہ مالدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کے آخری ایام میں مالدار ہوتے ہیں، 90% سے زیادہ۔ ساری زندگی مشقت، مجاہدہ، قربانی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اس کے بعد مال بھی آیا، اقتدار بھی آیا، اور ادھر موت کی گھنٹی بجنے لگی اور انسان اس دنیا سے بے بسی کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس دن ہمارے یہاں پروفیسر آصف صاحب آتے ہیں، ان کی والدہ کے گھر تعزیت کرنے گئے۔ ایسے بیٹھا تو میں نے ان سے عرض کیا، اماں بھی بہو بن کے آئی تھی، اماں کی ایک ساس تھی، پھر پہلے ساس بھی بہو بن کے آئی تھی، پھر اماں خود ساس بن گئی، پھر ایسا ہوا کہ اماں کی ساس فوت ہو گئی، آج اماں بھی فوت ہو گئی۔ ایسی عجیب کہانی ہے، ایسی فنا اور ایسی زندگی کی بے ثباتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو زندگی کا سبق یاد ہو گیا تھا۔ یہ آج ہمارے اندر مال اور ملک کی اور چیزوں کی اور اسباب کی حرص ہے، ان کے اندر اعمال کی حرص تھی،
اللہ کے ساتھ قرب پانے کا حرص اور اس کی طلب تھی اور اس کی ہوس تھی۔ تبوک تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے۔ وہ واحد غزوہ ہے جس میں فصل پکی ہوئی کھجور کی اور صحابہ پہ قرضے تھے، اور کئیوں نے قرضے ادا کرنے ہیں، اور کئیوں نے سال بھر کا راشن تھا ان کا وہ کھجوریں۔ اور اس دور میں امتحان بھی عجیب آیا، جس طرح ہمارے پاکستان میں پچھلے سال گندم بڑی لاجواب ہوئی تھی، اتنی ہوئی کہ کسان گندم کو سمیٹتے سمیٹتے تھک گیا تھا، اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اس سال کھجور کی فصل بھی بہت زیادہ ہوئی، اور ادھر نفیر عام ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ اپنا جان بھی لاؤ، اپنی مال بھی لاؤ، اپنا وقت بھی لاؤ۔ اور صحابہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا جنت ہوگی۔ اب یہاں صحابہ کرام کے اندر میں ایک یقین بنا ہوا تھا، ایک یقین یہ ہے کہ دنیا کے لیے لگاؤں گا، دنیا کی دوڑ ہے، اس کا 5 مرلے کا میرا 10 مرلے کا، اس کی 800 سی سی میرا 1600 سی سی، اس کا چھوٹا موبائل میرا بڑا موبائل، اس کا چھوٹا مکان میرا بڑا مکان، اس کی چھوٹی نوکری میری بڑی نوکری، ایک دوڑ ہے لگی ہوئی ہے۔ اور قرآن بھی ایک دوڑ دیتا ہے، وہ ہے دوڑ ففروا الی اللہ، دوڑو آؤ اللہ کی طرف دوڑو۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ مزاج بن گیا تھا۔ تو جب مزاج بنا تو اس وقت پکی فصل کو چھوڑنا آسان ہو گیا، اور سخت گرمی، اتنی گرمی کہ سورج جو ہے آگ برس رہا ہے اور ہر طرف ریت ہی ریت ہے، کوئی پانی نہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے میں 1952 کے اندر تبوک کے سفر کیا تو اس وقت ہمیں میلوں سینکڑوں میل پانی نہیں ملتا تھا، تو آج سے 1500 سال پہلے پانی کا کیا حال ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ پانی کا یہ کیفیت ہو گئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے پیاس ہوئی کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجھڑی نکال کے اس کے گوبر کے اندر جو پانی تھا اس کو نچوڑ کے پیا۔ پیاس کا یہ عالم تھا۔ اس کیفیت کے اندر صحابہ کرام کا ایک یقین بنا ہوا تھا کہ اب لگانا ہے تو اللہ کے لیے لگانا ہے، اب بچانا کیا ہے۔ اور صحابہ کرام نکلے ہیں، اور ان صحابہ کرام کو جو نکلے ہیں میرے رب نے ان کی کھجوریں بچا کے دکھائی ہیں۔ ورنہ کھجور کا اصول ہے، آپ جن علاقوں میں کھجوریں ہیں وہاں جا کے دیکھیں، خوشوں کے اندر ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ پرندے پکی ہوئی کھجوروں کو یا تو کھا جاتے ہیں چن کے، یا ان کو جو ہے وہ گر جاتی ہیں۔ ان کو تو غلاف چڑھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ کھجور کے پتوں کا بنا ہوا غلاف ہوتا ہے، ٹوکری کہتے ہیں اسے، وہ چڑھا دیتے ہیں، وہ تو موقع ہی نہ ملا۔ وہ توکل کی بنیاد پہ چلے کہ جس رب نے یہ کھجور لگائی ہے وہ رب میرا گھر پورا کرنا جانتا ہے، میں نے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی جان مال وقت لگانا ہے۔ اب صحابہ کرام اپنے گھروں کو گئے اپنا اسباب لینے کے لیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا آج موقع ہے ابوبکر سے آگے نکل جانے کا، آج موقع ہے۔ صحابہ کرام یہ موقع تلاش کرتے تھے، یہ موقع ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار تھے، تاجر بھی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ کے دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ غلہ منڈی چھوٹی ہو گئی، اس کی جگہ اور جگہ شفٹ ہوئی، تو ایک شخص کی زمین اس کی مارکیٹ میں آ گئی۔ تو کہنے لگے میں نے دیکھا تو کہ وہ جو ہے بہت خوش ہے رات کو، میں نے کہا اللہ خیر کرے، صبح پتہ چلا فوت ہو گیا، شادی مرگ۔ دنیا کے اعتبار سے جب دوڑ لگتی ہے تو خوش ہے کہ میری زمین جو ہے، اب وہ زمین کہ جو ایکڑ کے حساب سے بکتی تھی اب مرلے اور فٹوں کے حساب سے وہ قیمتی بن کے بکے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل جاؤں گا آگے۔ گھر گئے،
سارے گھر کا آدھا اسباب، جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا آدھا سمیٹا اور لے آئے. اور سرور کونین سے میں پوچھا عمر رضی اللہ کیا لائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا سامان لے آئے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، برکت کی دعائیں دی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تشریف لے آئے. کیا لائے؟ کہ یا رسول اللہ وسلم سارا کچھ لے آیا. گھر کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق رضی اللہ حیران ہو گئے، کہنے لگے آج تو موقع تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں گا. صدیق نے آگے مجھے نہ نکلنے دیا. یہ سبقت تھی السابقون السابقون، یہ سبقت تھی آگے سے آگے نکلنے کی، یہ سبقت تھی. ایک صحابی جا رہے تھے، دیہاتی تھے، بدو تھے، سیدھے سادھے آدمی تھے، کھجوریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے، گٹلیاں پھینک رہے تھے، کھجوریں کھاتے جا رہے تھے غزوہ میں. تو عرض کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فرما رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ، پھر اس میں ملے گا کیا؟ میں جنت ملے گی. کہ پھر ٹھیک ہے. کھجوریں وہیں پھینکے گئے اور شہید ہو گئے. یقین کی اس بنیاد کے ساتھ چلنے والا اللہ کی مدد کو نقد آنکھوں سے دیکھتا ہے. آج 1500 سال کے اس سائنسی دور میں جب سارا جہان کہتا ہے کہ بٹن دبائیں بلب جلے گا، اور سارا جہان کہتا ہے بٹن دبائیں پانی آ جائے گا، اور سارا جہان کہتا ہے ریموٹ سے گیٹ کھل جائے گا، گاڑی کا بھی، گیٹ کے کوٹھی کا بھی اور دروازہ بھی، اور پاؤں رکھتے ہی ایکسیلیٹر خود چلے گا. سارا جہان یہ کہتا ہے. اس دور میں بھی اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ، ان کی سنتوں کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ یقین ہے، آج بھی اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھے گا اور اللہ دکھا رہا ہے، اور روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جس کا یہ جذبہ سچا ہو کہ میں نے صحابہ کی طرح آگے سے آگے بڑھنا ہے. ایک ہے مال میں آگے بڑھنا، چیزوں میں آگے بڑھنا، دولت میں آگے بڑھنا، نوکری اقتدار میں آگے سے آگے بڑھنا، آگے سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن میرے دوستو ایک یہ ہے اعمال کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے خرچ کرنا، مال کے اعتبار سے خرچ کرنا، وقت کے اعتبار سے خرچ کرنا، دل کی کیفیتوں کا خرچ کرنا، دل کے جذبے بدل جائیں. اپنی فکر کو خرچ کرنا اللہ کی محبت کے لیے، اپنی دعا کو خرچ کرنا اللہ کی محبت کے لیے. اپنے تن کے ساتھ لگی ہو تو رونا بھی آتا ہے، دعا بھی آتی ہے. ساری امت کے اندر کمی والے کی محبت اور تعلق اور سنتیں ختم ہو گئی اور دین مردہ ہو گیا، تو اس کے لیے اگر رونا آ جائے سچا. ایک اللہ والے کو ایک بندے نے کہا کہ آپ جو تقریر کرتے ہیں اس میں سریں آپ کی نہیں ہوتی، بڑی زبردست سر ہونی چاہیے. کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر میں میتیں پڑی ہوں، جنازے ہوں اور لائن لگی ہو، سارا گھر ہی ختم ہو گیا ہو، اور اس سے آگے اگر کوئی پوچھے بتا تیرا کیا بنا، تو اپنے گھر کی کہانی سر میں بیان کرے گا یا درد کے ساتھ رو رو کے بیان کرے گا؟ دونوں کے بیان کرے گا. کہنے لگے گھر کے اندر فرائض اور سنتوں کے جنازے پڑے ہوں گے. اللہ کی محبت، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا ہوا ہے اور جنازے پڑے ہوئے ہیں. ان جنازوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، ان جنازوں پہ رونے والا کوئی نہیں. یہ بات صحابہ کرام کو سمجھ آئی تھی اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. اس لیے انہیں یقین تھا کہ لگا رہے ہیں رب دے گا. آج بھی جو صدیقی ہے سچا، ہمارے مزاج میں، معاشرے میں صدیقی، عثمانی، فاروقی لقب لگانا آسان ہو گیا ہے. نسبت کو بدلنا جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہر بندہ اپنے ساتھ صدیقی، فاروقی، عثمانی لگا لیتا ہے. آج بھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے چل رہا ہے، اس کے اوپر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چادر پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اور اس سوراخ پہ جو ہے اپنا پاؤں، اپنی ایڑی دے دی تھی. اور اس میں بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سانپ کہتا تھا ہٹا پاؤں، مجھے زیارت کرنے دے، دیدار کرنے دے. اور اس نے پاؤں کے اوپر ڈسا اور زہر نے اثر کیا. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. آپ کے چہرے انور پہ
सिद्दीक अकबर के अंदर के आंसू गिरे दर्द की वजह से। आगे से आगे बढ़ जाने की, सब तक आगे से आगे बढ़ जाने की। अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वली गुजरे हैं, फकीह गुजरे हैं, ताबई हैं। वो फरमाते हैं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा गुजरा है कि मैं अमीरों के साथ उठता बैठता था। खुद भी मालदार थे, रईस लोगों के पास, अमीर लोगों के पास। कह रहे मैं सदा हम और गम में था, हम और गम, हर वक्त परेशान। उसके पास तो उस दौर में भी मर्सिडीज गाड़ी थी ना, घोड़े आज भी मर्सिडीज से महंगे हैं, है ना। उस दौर में भी घोड़े ऐसे थे, आज भी घोड़े ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से महंगे हैं। कहने लगे उसकी सवारी देखी तो बहुत ऊंची, उसका मकान देखा तो बहुत ऊंचा, उसका लिबास देखा तो बहुत ऊंचा, उसका रहन सहन बहुत आला। मैं भी मालदार था, वो भी मालदार। कहने लगे हर वक्त हम और गम में रहता, परेशानी में रहता, जिसे कहते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। ये हम और गम है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। ये आज के साइंसी दौर की दुआ है। मैं इसे कहा करता हूं साइंसी दौर की दुआ। साइंसी दौर में दो चीजें मिली हैं, एक हम और दूसरा हुज़्न। ऐसा गम जो अंदर अंदर खाए जाए और ऐसा गम जिसका इजहार हो। तो हम और हुज़्न, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले उम्मत को यह दुआ सिखाई थी। दुआ मांगा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल गैस। दुआ मांगा करो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। ये याद करें, दुआ बड़ी दुरुस्त दुआ है और मांगा करें। अगर आप टेंशन का शिकार हैं, गलबतिद दैन कर्ज का शिकार है और किसी जुल्म का शिकार है, और अज्ज और कस्ल किसी बीमारी, परेशानी, सुस्ती, काहली, या यह है कि किसी मजबूरी का शिकार है, तो इसे दुआ में पढ़ा करें। अत्तहियात के बाद, रब्बे जालनी के बाद इसको पढ़ लिया करें, इसका कमाल देखें। और या अपनी दुआ में इसको मांगा करें। आज के दौर की अशद जरूरत की दुआ है। ज़हनी परेशानी, ज़हनी उलझने, उसके लिए ज़्यादा दुआ है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जो है बस अपने अमीर लोगों के साथ उठता बैठता था और हर वक्त मेरे ज़हन में यही रहता था कि उसकी गाड़ी बड़ी मेरी छोटी, उसका घोड़ा बड़ा मेरा छोटा, उसका मकान बड़ा मेरा छोटा, उसका लिबास अच्छा मेरा थोड़ा, उसके बर्तन ऐसे थे, उसने खाना ऐसा खिलाया था कि मेरे पास तो ऐसे बर्तन ही नहीं है। फिर कहने लगे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस में मेरी नजर पड़ी कि ए अबू जर, अपने से कम तक पे नजर रखा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मफहूम है। अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई। बहुत सी वसीयतें हैं, उनमें एक ये भी है कि ए अबू जर, अपने से कम तर पे नजर रखा। इनको मेरे करीब कर दो, मेरे करीब आ जाओ। क्या क्या फरमाया? ए अबू जर, अपने से कम तर पे नजर रखकर, अपने से कम तर पे नजर। कहने लगे मैंने क्या किया? गरीबों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा कल्ब को सुकून मिला, दिल को सुकून मिला कि मुझे अपनी साइकिल जो है अच्छी नजर आने लगी और अपनी छोटी गाड़ी या छोटी सवारी या वैगन का सफर अच्छा नजर आने लगा। मैं मिसाल दुनिया की माशरे की दे रहा हूं। जिस मन में दौड़ है जिंदगी में नेकी को पाने की, यकीन जानिए दौलत पागल और दीवानी होके उसका गर्दिश करेगी उसकी में। ये लिख लें, मेरा नुस्खा है, मैं आपको दे रहा हूं। हजारों लोगों का आजमूदा नुस्खा है। सारा दिन लोगों से मिलता हूं, मुशाहिदात ही सुनता हूं, दर्द भरी कहानियां, गम भरी कहानियां, दुख भरी कहानियां। सुखी मेरे पास क्या करने आएगा? बस क्या करने आएगा? सुखी क्या करने आएगा? जिस शख्स ने रब को मनाने का फैसला कर लिया है और अमाल की दौड़ में लग गया है ना, अमाल की दौड़ में लग गया है, अल्लाह जल्ल शानहू दौलत को दीवाना और पागल करके उसके पास लाएंगे। हजारों वाकयात रोज मेरे पास हैं। यहां भी कुछ चेहरे बैठे हुए हैं जो मुझे आके बताते रहते हैं।
اللہ غیب کے خزانے سے اس کی ضرورتیں پوری کرتا. اور صحابہ کرام کو مال دولت ملا. ایک وقت وہ تھا کہ پتھر پٹے پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں، اور ایک وقت وہ تھا کہ پانی نہیں ہے ان کو نہانے کے لیے، ایک وقت وہ تھا ان کے پاس لباس نہیں ہے، اور انہوں نے دن رات اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دوڑ لگائی اس پہ کہ وہ لائے گا تھوڑا مال، میں لاؤں گا زیادہ مال، وہ لگائے گا تھوڑی زندگی، میں لگاؤں گا زیادہ زندگی. وہ کنارے پہ لڑ رہا، میں اندر جا کے لڑوں گا. ہاں مجھے بھالے زیادہ لگیں، مجھے تیر زیادہ لگیں، میرے جسم پہ زخم ہوں، اور ہر زخم پھر قیامت کے دن جائیں تو ہر زخم سے خون پھوٹ رہا ہوگا، اور میرا رب مجھ سے پوچھے یہ زخم کہاں لگے؟ کریم تیری محبت میں اور تیرے نام کی چاہت میں اور تیرے حبیب کی عزت اور عصمت کو بچاتے ہوئے اللہ یہ زخم لگے تھے. ہر زخم کا خون کا قطرہ پکار کے کہے گا کہ یا اللہ یہ سچ ہے. یہ جذبہ تھا، بچانے کا جذبہ نہیں، لگانے کا جذبہ. بچانے کا جذبہ نہ تھا، لگانے کا جذبہ تھا. اس لیے کل کا انتظار نہیں کرتے تھے، آج ہی سب کچھ کر لیتے تھے. اور پھر صحابہ کرام کو ایک فن آیا تھا اپنے نفس کو اور اپنی طبیعت کو اور اپنے مزاج کو بہلانے کا اور اس کو دھوکہ دینے کا. جس طرح یہ نفس اور طبیعت ہمیں دھوکہ دیتی نا، ان کو دھوکہ دینے کا فن آ گیا تھا. اللہ کے لیے جان دینے کا وقت ہے، اللہ کے لیے جان دینے کا وقت ہے. اور دل میں خیال آیا بیویاں ہیں، کہنے لگا پھر اب تو میرے پیچھے بیویوں کا کیا ہوگا؟ کہنے لگا بیویوں کو 3 طلاقیں ہیں. کہنے لگا مال ہے، اب مال کا کیا ہوگا؟ سارا مال صدقہ ہے. کہہ رہے وہ غلام ہیں. سوال آ رہا ہے، اب یہ نفس کو چوٹ دے رہا اور آپ نفس سے جیت رہا ہے، ہار نہیں رہا. کہنے لگا سارے غلام آزاد، سارا مال صدقہ بیویوں کو، فلاں یہ چیز. اب بچا کچھ نہیں. کہنے لگے اب بتا کچھ بچا ہے؟ کہنے لگا چل پھر چل، کیونکہ ہلکا پھلکا ہو گیا نا، بچا تو ہے ہی کچھ نہیں. یہ بچا ہوا جو ہے یہ کچھ کرنے نہیں دیتا. یقین جانیے آج کے دور میں بیوی اور بیویوں یا بیوی یا بیویوں کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں سارا مال صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں سب کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یقین جانیے اگر تیسرا حصہ بھی لگا دیں. میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کی ایک ترتیب تھی، اماں رحمت اللہ علیہ سے بھی سنا، نانی اماں سے بھی سنا، والد صاحب رحمت اللہ سے سنا کہ ان کا جو اپنی محنت کا مال ہوتا تھا، یعنی اپنا کاروبار تھا، ان کا بہت بڑا بزنس تھا، زمینیں تھیں، اس میں سے وہ 10% ایک طرف کر دیتے تھے، اور جو محنت کا مال نہیں ہوتا تھا کوئی ہدیہ دیتا تھا. ہدیہ بغیر اشراف نفس کے، نفس کا طمع نہ ہو، اندر کی طلب نہ ہو، اندر کی غرض نہ ہو، اگر ملے تو اس سے بڑا بہترین مال کوئی نہیں. تو اس میں 20% نکال دیتے تھے اور کہتے تھے وہ سخی تھے. وہ سخاوت کی وجہ یہی تھی کہ وہ نکال کے رکھ دیتے تھے، اور پھر جو نکال کے رکھا جائے نا جو مال، اس میں خرچ کرنے میں دل نہیں ہلتا. تجربہ کر لو، پہلے سے نکال کے رکھ دی، یہ میرا ہے ہی نہیں. آپ بھی کر کے دیکھیں. اور ایسا کرنے والے کا مال سدا بڑھتا ہے، سدا بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، اتنا جس کی حد نہیں. وہ پردادا کی زمینیں ابھی تک موجود ہیں، بڑی ہیں، کم نہیں ہوئی. میں ایک دفعہ پوچھا تو کہنے لگے وجہ یہ تھی. آپ بھی کر کے دیکھیں. آپ 10% نکالنا شروع کر دیں اور 10% نکال کے ایک طرف رکھ دیں. ایک تھیلی بنا لیں، ایک کوئی برتن بنا لیں، ایک شاپر لفافہ بنا لیں، اس میں رکھنا شروع کر دیں. اور جب بھی رکھیں 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیا کریں. پچھلے دفعہ میں نے بتایا تھا نا، 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیا کریں، برکت دیکھیں گے. 10% نکال کے رکھ دیں. اب جب اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے لگانے کا وقت آیا، اس میں سے اٹھا کے لگا دیا. دل بھی نہیں ہلے گا اور طبیعت بھی مائل ہوگی، اور غیب کے خزانوں سے پھر برکتیں دیکھیں. اللہ کے ساتھ سودے کر کے دیکھیں تو صحیح. ہاں
اللہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ سودا کرو. ان اللہ اشترا، آؤ میرے ساتھ سودا کرو. اللہ کہتا ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت کا ایک لفظ پڑھا ہے، میرے ساتھ سودے کرو اور میرے ساتھ ویپار کرو. اور رب کے ساتھ سودا کرنے والے کو کبھی گھاٹا آیا ہی نہیں. سچی بات، کبھی گھاٹا آیا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہمیشہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ آدمی اپنے آپ پارٹنر اس کو بناتا ہے جو مضبوط اسامی ہو، مالدار مضبوط ہے. اللہ سے بڑی مضبوط اسامی ہے کوئی؟ سوچے تو صحیح. رب سے بڑی تو مضبوط اسامی ہے، رب سے زیادہ کوئی مالدار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے سمندر میں، سیر کر رہے تھے، جو واقعہ قرآن پاک نے بیان کیے. اللہ کے عجائبات دیکھ رہے تھے. ایک چڑیا آ کے بیٹھی کشتی پہ، اس کشتی پہ اس نے اس سمندر سے نا چونچ میں پانی بھرا اور پیا. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے یہ تو ہے ساری کائنات کا پانی. جتنی کائنات میں پانی ہے نا وہ اتنا ہے، اور یہ سمندر ہے وہ ایسے جیسے اللہ کے پاس سمندر ہے. سمجھ آئی؟ جتنا کائنات میں پانی ہے، مثال ہے اس کی، وہ اتنا ہے جتنا اس کی چونچ میں پانی. کتنا آیا ہوگا پانی؟ چند قطرے. اور میرے رب کے پاس جو خزانے ہیں پانی کے وہ اتنے ہیں جیسے یہ سمندر. یقین جانیے جو فقیر ہے نا، یہ جو فقیر ہیں یہ اللہ جل شانہ سے لینے کا فن سکھاتے ہیں. دنیا میں لینے کا فن کا نام کہتے ہیں CA MBA، ہے نا. مال کے اعتبار سے لینے کا فن اس کو کہتے ہیں CA MBA، فلاں فلاں ڈگری ہے نا، یہ ڈگری ہے. یہ دنیا سے لینے کا فن ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا MBA سے کیا مراد؟ دیکھو بھائی ٹیک والے حضرات سو رہے ہیں، ساتھ اپنے قریب دیکھو، جو ٹیک لگا رہے ہیں وہ سو رہے ہیں، اور جو سو گیا وہ کھو گیا. میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا MBA سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے شریفانہ انداز سے کسی سے جیب سے پیسے نکالنے کا فن، اسے کہتے ہیں MBA. جیب سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں اس کی جیب سے؟ انداز بھی شریفانہ ہو، یہ نہ ہو گن پوائنٹ پہ. کہنے لگے اس کا نام MBA. میں نے کہا ایک روحانی MBA بھی ہوتی ہے، اس کی ڈگری کون کرنے کو تیار ہے؟ روحانی MBA. وہ کیا؟ اللہ جل شانہ کے خزانے سے شریفانہ انداز سے اللہ کے خزانے سے لینے کا فن ہے نا. اچھا دنیا والوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں. آج کی بڑی کمپنی کل دیوالیہ ہو گئی، کئی دیکھے کئی ہارے کئی جیتے. تلکل ایام بین الناس، یہ تو نظام عالم چل رہا ہے نا، کئی آئے کئی گئے. لیکن جس کو اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے کا فن آ گیا اور اس نے اس میں MBA اور CA کر لیا، اور اس نے اس میں ماسٹر کر لیا، اور اس نے اس میں محنت کر لی، یقین جانیے اس کا کبھی دیوالیہ ہو نہیں سکتا، اور وہ کبھی فائنانشلی کرائسس میں اور مالی معاشی بحران میں آ ہی نہیں سکتا. دو نفل حاجت کے، دو نفل. میں دیہاتی تھا تو بیچارے کچھ درویش آئے تو انہوں نے کہا تو نماز پڑھ. اور میں تو نماز نہیں پڑھتا، آج تک پڑھی نہیں. وہ نماز پڑھی تو اس کی بھینس مر گئی. قدرتی موت لکھی تھی. اب بھینس کا جو کٹا تھا وہ شور کرے، بیچارہ ماں کے بغیر تھا. غصے میں آ کے کہنے لگا چپ کر، تو دو نفل کی ماری نہیں ہے. وہ تو فرق تھے نا، چپ کر، تو دو نفل کی ماری نہیں ہے. اور جس کو اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے لینا آ گیا، اللہ والوں، نماز کے ذریعے اور نفل کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اور دعا کے ذریعے، اور یہ اس کو آئے گا جو نیکی میں سبقت کا مزاج بنائے گا اور نیکی کی ادھار نہیں کرے گا، اور ادھار کرے گا تو اس کو چکائے گا. یہ میری بات غور سے سمجھیے گا.
اور میری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں، حکیم ہو نا، حکیموں کے پاس ہوتے تو ٹوٹکے ہیں لگتے ہیں، جہاں بڑے بڑے علاج معالجے والے ناکام ہوتے ہیں وہاں حکیموں کو ٹوٹکے لگ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ٹوٹکے ہیں، قال اللہ قال رسول، علماء سے جا کے سنا. یہ فن آئے گا اسے اللہ کے خزانوں سے لینے کا جو یہ طے کرے گا کہ میں نے سبقت لینا ہے نیکی میں، آگے سے آگے بڑھنا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ ہے کہ مجھے میرے پڑوسی نے تنگ کیا ہوا ہے، بہت خوار کیا ہوا ہے، نہ دن کا سکون نہ رات کا چین، اور میری زندگی جو ہے اس نے پریشان کی ہوئی. اچھا انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، ان سے حالات پوچھتے رہے. کہنے لگے جا تو کامیاب ہے وہ ناکام ہے. اس نے کہا میں تو میں ناکام ہوں. کہنے لگے اللہ نے تیرے پڑوسی کے ساتھ تھوڑا انتقام تو نہیں لیا کہ اس کو صرف دنیا میں لگا دیا، تو نے دین میں لگا دیا، تو چاہتا ہے ساری دنیا تیرے پاس آ جائے، یہ انتقام نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے تیرے پڑوسی سے انتقام لیا ہے، اسے دن رات دنیا میں لگا دیا اور دنیا کی اس پہ بارش کر دی ہے، اور تیرے پاس دنیا بھی ہے دین بھی ہے، یہ تھوڑا انتقام ہے؟ تو بتا ایسا کرتے ہیں ساری دنیا تجھے مل جاتی ہے اور اسے جو دکھ تیرے پاس ہے وہ اسے بانٹ دیتے. کہنے لگا یہ نہیں، کہنے لگا اس لیے تو کہہ رہا ہوں اللہ تجھ سے اس سے انتقام لے رہا ہے تیری طرف سے، جا تیرے لیے اتنا کافی ہے. تجھے اللہ پاک نے اپنے نام کی سمجھ دی ہوئی ہے، اپنے نام کا کچھ ذائقہ دیا ہوا ہے، اپنے نام کا مزہ دیا ہوا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے جی وظیفہ پڑھا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگ انصاری صاحب فرما رہے تھے فون آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر وہ کالے جادو والے ٹھیک ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ یہ دکھ جو آیا، دکھ اور تکلیف اور یہ غم جو ہمیں ملا، اس غم کے بعد منہ پہ نام کس کا آیا؟ اللہ جل شانہ کا نام آیا. اور اس غم سے پہلے ہم رب کے نام سے واقف تھے، کیا خیال نہیں تھے؟ اللہ جل شانہ نے دکھ دے کے تکلیف دے کے اپنے نام سے آشنائی عطا فرمائی، اپنے نام سے شناسائی عطا فرمائی. ایک خاتون آئی، اس کا خاوند اس سے روٹ گیا، آپس میں کچھ تھوڑا جھگڑا ہوا، مائی جلالی تھی ذرا، تو خاوند بھی تنگ تھا. اس نے جو ہے کپڑے اٹھائے اور ماں کے گھر گئی. ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، چودھری حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے عورت چوتھی جگہ جا کے خاوند کو مانتی ہے. کہتے تھے، کہنے لگے پہلے کہتے تو کون؟ میرے ماں باپ جی ہیں. اماں ابا بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا ہے، پھر اماں ابا بیٹوں پہ محتاج ہو جاتے ہیں. کہنے لگا تو کون ہے؟ میرے سب اجوین بھائی. اب بھائی بھی اپنے بیویوں والے ہو جاتے ہیں، پھر یہ جاتی ہیں تو بیویاں منہ دکھاتی ہیں، ادھر اولاد جوان ہوئی، کہ تو کون سا تھا؟ یہ میرے بیٹے. اب اولاد جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی ہونے کے بعد ان کی بہویں آ جاتی ہیں، چوتھی دفعہ کہتی میں اور میرا بڈھا تھی دو ہی تو ہیں میں اور میرا بڈھا ہم دو بابے ہیں اور کیا کریں، دو چیز تو ہیں ہم سارے کے سارے. چوتھی دفعہ جا کے مانتی ہے. یقین جانیے میں کیا عرض کر رہا تھا بات، مائی آئی اور اس نے اس کو گھر سے چلی گئی، اپنی ماں کے گھر گئی. 4 دن ماں نے عزت سے بٹھایا، اور جو بھابیاں تھیں اس کے بعد وہ جھگڑا شروع ہو گیا. اب آئی کہ کہنے لگی ایسا ایسا ہے، میں واپس گھر چلی جاؤں. ادھر سے کوئی میسج بھی نہیں آیا، پیغام بھی نہیں آیا، فون بھی نہیں آیا. اس بیچارے نے کہا کچھ نہ میں سکون سے گزاروں. اب کیا کہنے لگے وظیفہ بتائیں، میں نے کچھ اللہ اللہ بتائی. کہنے لگے اصل میں میری جو ہے انگلش بولتی ہوں، میں لکھتی بھی ہوں. میں نے کہا
گھر میں کچھ ٹی وی وغیرہ، تو کہنے لگا میں اردو نہیں سمجھتی، بہت کم سمجھتی ہوں اور پڑھ بھی نہیں سکتی، کچھ آپ کر دیں، بس جو خدمت ہوگی میں کر دوں گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا ویسے آپ ڈرامہ وغیرہ کچھ انڈیا کی فلمز؟ ہاں کہنے لگا میں دیکھتی ہوں۔ میں اس میں تو اردو تجھے سمجھ آ جاتی ہے، اردو یہی سمجھ نہیں آتی، اس میں تو ساری سمجھ آتی ہے، ساری سٹوری چلتی ہے۔ خیر مجبوراً اس نے اللہ کا نام لیا، مجبور ہو کے، کیونکہ اللہ کے نام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے اس دن میاں طارق صاحب سے کہا، میں نے اس کو کہا تیرا کام چل گیا، اب دفتر تیرا بڑا ہو گیا، اب تو نے 10 میں آنا چھوڑ گیا تو؟ میں نے اس کو کہو، میں نے کہا چرخا الٹا بھی چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے تو الٹا بھی چلتا ہے، اسے کہہ دیں ذرا۔ دفتر پہلے چھوٹا تھا، یہاں آیا کچھ نہیں تھا، پھر دفتر ذرا بڑا ہو گیا، پھر کام بھی آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں وہ 10 میں نہیں آتا، میں نے کہا اسے فون کریں، آج آئے بیٹھا ہے، آج آئے بیٹھا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چرخے الٹے چلتے ہیں، سیدھے بھی چلتے ہیں، الٹے بھی چلتے ہیں، رب کو ضرورت کے مطابق استعمال نہ کر، رب کا ہو جا تجھے اور دے دے گا۔ دیوانہ تو ہے چھوٹے دل کا، تھوڑا سا مل گیا تو اس میں مستغنی ہو کے بیٹھ گیا، تھوڑا سا مل گیا نا وہ اسی میں متوکل ہو کے بیٹھ گیا، اس نے کہا بہت مل گیا۔ ارے اللہ تجھے اور دینا چاہتا ہے۔ خیر وہ جو ہے اس نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اب اللہ کا ذکر کرتے کرتے بار بار وہ خاتون میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ اتنا بتا دیں کب ہو جائے گا۔ میں تھک گیا، اس کی والدہ ساتھ تھی، میں نے کہا والدہ کو لے جا راوی پہ، تیری ماں تجھے دے دھکا، راوی موجوں پہ ہو، راوی تو 5 ہو گیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، پانی اللہ نے خوش کر دیے، راوی ہو موجوں پہ، ماں تجھے چھوٹے پانی میں دھکا دے جہاں مرے بھی نہ، اور چھوٹے پانی میں دھکا دینا جب تو ڈوبنے پہ ہے اس وقت رب کو پکار، اس وقت تیرا شوہر آ کے تیرے پاؤں پڑ جائے گا، نہ پڑے بات اور۔ اب میرا نقطہ نہیں سمجھے آپ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اب میری بات پہ غور کریں، میں آپ کو ایک راز دے رہا ہوں ان باتوں میں۔ جب تیرے سامنے آئے گی نا موت اور تو کہے گا یا اللہ اور یا رب، بس اس وقت عرش ہل جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم رب کا نام لیتے ہیں رب کو مانگتے نہیں ہیں۔ تو رب کو دیوانہ ہو کے مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کہنے لگے یہ کیا ہوا، راوی میں دھکا دے دے؟ ہاں۔ میں نے کہا بہن تو مرے گی نہیں لیکن تجھے رب سے لینا آ جائے گا۔ کیوں؟ اندر کے اضطراب، اندر کی بے قراری اور اندر کی بے چینی یہ اللہ کے ہاں فیصلے کروا دیتی ہے۔ اور فیصلہ پھر ہوا، ایک اللہ والے تھے تو ان کے پاس ایک مالدار آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے اور پریشانی ہے مجھے۔ کہنے لگے تو اس پریشانی کو سے دیکھا نا تو یہ فقیر حکیم ہوتے ہیں، ایک حکیم جڑی بوٹیوں والے ہوتے ہیں، ایک حکیم ہوتے ہیں با تدبیر۔ کہنے لگے تو ان باتوں کی باتیں کر رہا ہے، اگر ہم کوئی بات کہیں تو ہماری بات پہ یقین کرے گا؟ جی سبحان اللہ۔ کہنے لگے آج تک ہماری بات کوئی جھوٹی نکلی ہے؟ کہنے لگے اللہ والے ہیں۔ کہنے لگے ٹھیک 7 دن کے بعد تو تجھے موت آ جائے گی دیوانے، تو یہ چیزیں مانگتا پھر رہا ہے، بس صرف اتنا بتا دے کہ تیرا کفن دفن کہاں ہوگا، قبر کا تعین بھی کر دے، وصیت بھی کر دے، جنازے کی ترتیب بھی بنا لے اور کچھ تھوڑا سا آخرت کو سنوار لے۔ 7 دن تیرے رہ گئے ہیں، میں تیرے ماتھے پہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ یقین تھا ان پہ، کہنے لگا اوہو میں تو یہ مسئلے حل کرانے گیا تو 7 دن رہ گئے ہیں۔ کہنے لگے اب کیا کروں؟ کہنے لگے 7 دن میں رب کو منا لے، کچھ آخرت کی تیاری کر لے، کچھ موت کی تیاری کر لے، رو کے اللہ کے سامنے کمی کوتاہیوں کا معاملہ برابر کر لے،
اور جس کے حقوق دینے ہیں اس کو دے، کچھ کمی کوتاہی ہے کسی کی ہے تو اس کو راضی کر، 7 دن تیرے پاس موقع ہے۔ بس وہاں سے اٹھ کے گیا نا تو یہی کچھ کیا، اور کوئی رات کا پل ایسا نہیں تھا کہ اس کی روتی نہ گزری ہو اور سسکتے نہ گزری ہو۔ حقدار کسی کی کمی کوتاہی ہوئی تھی تو اس کا حق ادا کرنے میں نوکروں کو لگا دیا، ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، اس کو ڈھونڈ، وہاں فلاں جگہ تھا، اس سے معافی مانگ، یہ کیا۔ 7 دن میں اس کا حلیہ بگڑ گیا، اور 7 دن رب کو مناتے روتے روتے کیفیتیں، اور دعاؤں میں زاری، اور دعاؤں میں تضرع، اور دعاؤں میں رونا، اور بس جب 7 دن گزرے، 7 دن 8 دن، وہ تو نہ مرا، وہ درویش پہنچ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ نے تو فرمایا تھا کہ 7 دن کے بعد مر جائے گا، میں تو مرا نہیں۔ میں کہا واقعی میں نے تو سچ کہا تھا۔ حدیث میں ہے موت تو قبل ان تموت، تو مر تو گیا ہے، مرنے سے پہلے مر جا۔ 7 دن میں تو مر گیا ہے، اب جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ تجھے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا ہے، حرام میں بھی حلال میں بدل گیا ہے، نظام بھی ٹھیک ہو گیا ہے، یہی تو کہتا ہوں 7 دن کے بعد تو مر جائے گا، اب مانگ جو مانگنا آ گیا ہے۔ پاؤں پڑ گئے، کہنے لگے واقعی اگر یہ آپ 7 دن کی ایمرجنسی کرفیو مجھ پہ نہ لگاتے، مجھے زندگی بھر رب سے لینا ہی نہ آتا۔ آج مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ لیکن وہ 7 دن جو میرے گزرے ہیں نا، بس وہ مجھے خبر ہے کہ وہ 7 دن میرے کیسے گزرے ہیں۔ میں نے 7 دن کے اندر اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگی ہیں، اور اللہ کو رو رو کے منایا ہے، اور اللہ کے ساتھ رو رو کے اپنا معاملہ ٹھیک کیا ہے، اپنے معاملات ٹھیک کیے ہیں، اور 7 دن کے اندر اندر مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں نے رب کو اپنے دل میں پا لیا ہے۔ پھر کہنے لگے میرا حال یہ ہوتا تھا، میں ایسے ہاتھ اٹھاتا تھا اور یا رب کہتا تھا، اور میرے ان من کے اندر سے آواز آتی تھی، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں صرف 7 دن کی مشق میں۔ اگر آپ کے کسی کا تعلق ہو نا کسی بڑے پولیس والے سے یا سپرنٹینڈنٹ جیل سے، اس سے کہیں اس قیدی سے ملوا جو موت کا قیدی ہے، کال کوٹھڑی میں ہے، اس سے جا کے رب لے کے آ جاؤ، تجربہ کر۔ جس کی موت کی سزا ہو چکی ہے، صدر نے بھی رحم کی اپیل ختم کر دی ہے، اور اب صرف انتظار ہے کہ کس صبح جو ہے میرے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا اور تختہ دار پہ میں چڑھایا جاؤں گا، اور کس لمحے ہوگا کہ میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، موت کا لباس مجھے پہنا دیا جائے گا، اور وہ لمحہ مجھے اس سے جاؤ ذرا اس کی کیفیت دیکھو، آپ کو وہاں سے رب مل جائے گا۔ وہ ایم اے ملک نے لکھا کہ میں ایک جو ہے پامسٹری میں اس کا سبجیکٹ ہے، کہنے لگے میں موت کے ایک موت کے منتظر قیدی کے پاس گیا، ہاتھوں کی پرنٹ لے رہا تھا میں، اور ان کا فن ہے اپنا، ہاتھوں کے پرنٹ لے رہا تھا، تو کہنے لگے میں نے کہا کہ موت کے قیدی کا بھی لے لوں، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے موت کے قیدی سے کہا کہ ہاتھوں کا پرنٹ لے لیں، کہنے لگا ہاتھ ہی لے لیں، ہاتھوں کا پرنٹ کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا میں میرا کچھ وجود نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے بال یقین آ گیا ہے، آ گیا۔ آپ یقین جانیے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میرے اس نسخے پہ غور کیجئے گا، میں چھوٹا سا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، ہے بڑا کارآمد، غور فرمائیں۔ کبھی موت کے قیدی جس کی سب اپیلیں اور رحم کی اپیلیں اور صلح کا نظام کہ وہ صاحب معاف کر دیں، کچھ نہیں ہو گیا، اب یقین ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کو جو ہے تختہ دار پہ لٹایا جائے گا، اس سے جا کے ملیں اور اس سے کہیں ذرا دعا مانگنے کا طریقہ تو بتا دے، اس سے کہیں جا کے کہ دعا مانگنے کا طریقہ تو بتا دیں، رب سے کیسے مانگتے ہیں، سابقہ زندگی پہ کیسے روتے ہیں،
ندامت کے آنسو کسے کہتے ہیں, سسکیاں کسے کہتے ہیں, آہیں کسے کہتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بناتے ہیں, یہ دنیا کی ساری رونق اور میلے جو ہیں یہ جھوٹ کیسے نظر آتے ہیں, یہ دھوکہ کیسے نظر آتے ہیں, ذرا بتا تو صحیح. کیا خیال ہے, نقشہ کھینچے گا نہیں کھینچے گا؟ یا اسے کہے 3 دن میں تیری کوٹھی میں ساتھ رہتا ہوں, تو مجھے بتا تیرے 3 دن کیسے گزرتے ہیں, میں تیرے ساتھ رہوں گا. وہ آپ کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا, اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوگی کہ یہ بندہ بیٹھا ہے میں رو رہا ہوں, چلو اس کو دکھا دوں, یہ مجھے لوگوں کو کہہ دے گا کہ زندہ باد بڑا بزرگ ہے بڑا روتا ہے. اس کے اندر کوئی یہ خیال آئے گا؟ نہیں, اسے پتا ہے کہ بس دن مقرر ہو چکا ہے کہ 5 دن کے بعد مجھے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا. اب 4 دن گزر گئے, اب 2 دن گزر گئے, اب 3 دن گزر گئے, اب 1 دن گزر گیا, اب آج کی رات ہے اور صبح مجھے جو ہے موت کا پیالہ پینا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی آخری رات کیسی ہوگی؟ میرے محترم دوستو, جس کے اندر موت کا یقین ہوتا ہے وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے سے جھجکتا نہیں ہے, وہ اللہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے تجربات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, وہ اللہ کو دیکھ کے سارا دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے قبول کر لیا. بیماریوں میں لگوا سکتا تھا, پریشانیوں میں لگوا سکتا تھا, حادثوں میں لگوا سکتا تھا, لگ رہے ہیں لوگوں کے لاکھوں لگ رہے ہیں, کروڑوں لگ رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا قبول کر لیا. جو یار فرید قبول کرے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے قبول کر لیا. اللہ جل شانہ سے لینے کا فن آ جائے, اس میں MBA کریں. مخلوق سے لینے کا فن آیا, مخلوق کے خزانے, مختصر سے خزانے, لٹے پٹے خزانوں سے لینے کا فن, اس کے لیے ڈگریاں, اس کے لیے مال خرچ کے لیے, اس کے لیے جان خرچ کے لیے, اس کے لیے وقت خرچ کیا, اس کے لیے رات کو جاگے. مجھے ایک چیز بتائیں, مخلوق سے لینے کے فن کی کوئی ڈگری مجھے بتائیں اس پہ رات کو نہ جاگا ہو اور وہ ڈگری لے گیا ہو. ہے کوئی؟ اسٹڈی کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے ساری رات نہیں جاگتے؟ بولو. اور اللہ سے لینے کے فن کے لیے رات کو کوئی سویا ہو اور اس کو اللہ کے خزانوں سے ملا ہو, مجھے بتا دو. ہے ہی نہیں بھائی. خزانوں سے لینے کے لیے جاگنا پڑے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں جاگوں نہیں اور مجھے خزانوں سے مل جائے, کیسے ملے گا؟ کوئی بھی چھوٹی سی دنیا کی ڈگری ہو اور اس ڈگری کے بعد یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, نوکری ملے گی نہیں ملے گی. ہمارے یہاں تصویر خانے میں ایک مزدور کام کر رہا تھا, جب یہ بیسمنٹ بن رہا تھا یہیں, وہ سامنے والی دیوار بن رہی تھی. میں نے دیکھا, میں نے کہا تو مزدور ہے؟ کہنے لگی جی BA پاس ہوں, کچھ ملتا نہیں تھا میں مزدوری کر رہا ہوں. ٹھیکیدار کے پاس آیا تھا تو ٹھیکیدار نے کہا یہ مزدوری کر رہا ہوں. 2-3 مہینے یہاں کام کرتا ہوں, پھر نظر نہ آیا. BA کیا ہو میں نے. دنیا کی ڈگری کی کوئی خبر نہیں, لیکن اللہ جل شانہ سے لینے کا فن آ گیا, اس پہ محنت کرنی پڑے گی, ایسے نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں MBA کے لیے تو سارے پاپڑ بیلوں, اور اللہ کے خزانوں سے جس خزانوں میں کبھی ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں اس کے لیے میں کوئی محنت ہی نہ کروں, اور راتوں کو تھوڑا سا جاگو بھی نہ, اور اپنی لذتوں کو بھی نہ چھوڑوں, اور اپنے مزاج کو بھی نہ توڑوں, اور مجھے عذاب سے لینا بھی آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ کیا ممکن ہے؟ لیکن اللہ بڑا کریم ہے, سچ کہہ رہا ہوں. تیری تھوڑی سی آہ پہ, تیری تھوڑی سی آنسوؤں پہ, تیری تھوڑی سی طلب پہ, تیری تھوڑی سی توجہ پہ یقین جانیے کریم رحمت کے خزانے اور دریا بہا دیتا ہے, عطاؤں کے دریا بہا دیتا ہے. یقین جانیے, ہزاروں سال کا, 100 سال کا, 70 سال کا کفر میں, ظلمت میں, ذلت میں, فسق میں, فجور, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, آ گیا رب کے در پہ. ایک بندہ ہے, اس کا نام, میں اس کو ملنے گیا تو اس کے ہونٹ سفید تھے, جلے ہوئے جیسے ہوتے نا, بعض لوگوں کے ہونٹوں پہ بکس ہو جاتی ہے, فل بیری کہتے ہیں جسے, سفید ہونٹ تھے. تو میرے ساتھ ایک ساتھ تھے ایسی, چونکہ وہ کچھ طب سے مناسبت تھی, میں نے کہا پتا نہیں اس کے ہونٹ سفید کیوں تھے, کرے شراب پی پی کے, نشہ کر کر کے اس کے ہونٹ جل گئے.
उस वक्त भी वो कैफियत मुझे बता रहे थे कि वो उसी मैं मस्ती में था। कुदरत खुदा की, रब करीम ने उसके दिल की दुनिया को बदला। वो मुकल्लिबुल कुलूब है, दिल की दुनिया को बदलने वाला है, बड़ा करीम है। अल्लाह ने जो उसके दिल की दुनिया को बदला, एकदम शराब को छोड़ दिया। हत्ता के मुल्तान के निश्तर अस्पताल के अंदर वो जाके एडमिट हुआ, बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा इसको थोड़ी सी पीनी पड़ेगी, एकदम छोड़िए इसने। उसने कहा नहीं पीऊंगा, यही है कि मौत आ जाएगी। मरना तो है, पीते पीते मर जाऊं, कोई मौत है? ना पीते पीते मरूं, मेरा रब कहेगा क्या 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 लाया? इलाही तेरी नाफरमानियां जी भर के की। फिर फर्मा बरदारी पे आया तो जिस्म को बड़ी तकलीफ पहुंची। अल्लाह बेताबियां देखी, अल्लाह परेशानियां देखी, लेकिन अल्लाह तुझे अब नाराज ना करने का अहद किया था, वादा किया था। बस ये अल्लाह के पास मैं लेके जाऊंगा, मेरे पास है कुछ नहीं। वो चौधरी कहने लगा, चौधरी था, नंबरदार था अपने चक का, कहने लगा बस मेरे पास है यही कुछ और कुछ नहीं है। मौत से थोड़ी देर पहले कभी कोई मस्जिद चला जाता था, बेड से उठ के मस्जिद में जाके रोता था, अल्लाह से मांगता था। मौत से थोड़ी देर पहले कहने लगा मस्जिद ले चले मुझे, और मस्जिद में गया। फिर नमाज का वक्त नहीं था, मेहराब में गया और मेहराब में जाके सजदे में गिरा और गिर के धाड़े मार के रोने लगा। कहने लगा इलाही तेरी खबर नहीं थी कि तू क्या था और कौन था। अल्लाह तूने मेरी सत्तारी की, मैं तुझे नाराज करता रहा। अल्लाह तूने गफ्फारी की, मुझे रोटी देता रहा। अल्लाह तूने मेरे साथ सारे मामले किए। अल्लाह मैं तुझे साथ फिर भी नाराज करता रहा। अल्लाह मैंने एक कुत्ता पाला हुआ था, कुत्ता, मैं उसको रोटी डालता था, मेरे सामने दुम हिलाता था। अल्लाह मैं नहीं डालता था, फिर भी दुम हिलाता था। अल्लाह मैं कुत्ते से बदतर निकला। लेकिन इलाही आज मुझे कुत्ते को एहसास हो गया है कि तू है और तुझे राजी करना है। अल्लाह सारे डॉक्टर कहते हैं पी ले, मैंने नहीं पीना। अब तू मुझे अपनी मोहब्बत का जाम पिला दे, अब मुझे अपनी मोहब्बत का जाम पिला दे। और फिर रब से बातें करता रहा और रोता रहा और उसी हाल में मर गया, वहीं मेहराब के अंदर। और सजदे में होंठ मौत के वक्त भी उसके सफेद थे, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि मौत के वक्त उसके होंठ नूरानी थे, सफेद नहीं थे, कि वह अल्लाह को मना चुका था, अल्लाह को राजी कर चुका था। जिंदगी तो उसकी इतनी ही लिखी थी जितनी थी, लेकिन रब को पा गया था। मेरा ख्याल ऐसा है, मेरा मन कहता है उस करीम की गफ्फारी है, उसकी सत्तारी है, उसकी शफकत है, उसकी रहमत है, उसकी करीमी है कि मौत के वक्त भी, उसकी मौत के वक्त भी मौत का प्याला पिलाते हुए करीम ने अपनी रहमत का शराब पिलाया होगा, फिर उसकी रूह निकाली होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, उस करीम से मांगने का फन आ जाए, हमें उससे लेने का तरीका आ जाए, मोहताज बनके, भिखारी बनके, साइल बनके। बाद लोगों को खताएं कराने में भी रब की हिकमत होती है कुछ, कि इसके अंदर खता करके फिर मुझसे अता का जज्बा हो जाए इसके अंदर, कि ये मेरी अताएं किसे कहते हैं। खता हो गई, अब इसके अंदर नदामत हुई, इसके अंदर बेकरारी हुई। अब इसने अल्लाह की तरफ रुजू किया, अब रोया ये और अल्लाह के सामने दिल बनाया और गिड़गिड़ाया और बेकरारी। बस रब को ये बेकरारी बड़ी पसंद है, बेकरारी बड़ी पसंद है। ये हमारे यहां एक जिम्मेदार था, वो मेरे वालिद रहमतुल्लाह को मिलने आता था, तो उसने बकायदा बंदे रखे हुए थे जो वो जाएं तो उसकी हटो बचो करें, जीवे होवें, सत्ता जीवें, और उसके जाके पांव पड़ जाना और उसके सामने जो है हाथ बांधना। बकायदा उन लोगों को पैसे देता था, उसके किराए के रखे हुए बंदे थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान की गुलामी करे, इंसान को पसंद हो, सारी कायनात का रब उसकी गुलामी करे, क्या उसको पसंद नहीं? अल्लाह को तो वैसे भी अपनी तारीफ बड़ी पसंद है? अल्लाह को वैसे अपनी तारीफ बड़ी पसंद है। MBA करें वैसे अल्लाह के खजानों से लेने के। मेरे पास एक
जवान आया कि चेहरे पे दाने हो गए, इलाज करें। मैंने कहा परेशान था। मैंने कहा कैसी परेशानी है? कह रहे सर मेरी काउंटर सेल है और मुझे काउंटर पे खड़ा होना है और काउंटर सेल के लिए खूबसूरत होना और चेहरे का सही होना जरूरी है, मेरी नौकरी का मसला है, आप क्या कह रहे हैं? फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा काउंटर सेल के लिए क्या होना जरूरी है? कहने लगे बस हमारे मालिक ये कहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि ग्राहक आपकी मनचाही कीमत अदा कर दे, उसके लिए हमारी क्लासें होती हैं, वर्कशॉपें होती हैं, हमें इसका फन सिखाया जाता है। मैं उसकी बातें सुन रहा था, वो बोल रहा था, मैं सवाल करता, फिर उसको बुलवा रहा था। मैंने कहा मालिक तेरे हबीब ने भी वर्कशॉपें दी हैं हमें कि अल्लाह से लेने का, अल्लाह से अल्लाह को लेने का तरीका और अल्लाह से उसके खजाने लेने का तरीका, इसके लिए मेहनत है थोड़ी सी, इसके लिए फन है और ये फन फकीरों से आके सीखना पड़ता है। यकीन जानिए, और जिसको रब से लेना आ गया ना वो कभी खाली नहीं होगा, कभी फकीर नहीं होगा। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, उनके वालिद रुखसत होने लगे तो फरमाने लगे बेटा परेशान ना होना, मैं तुझे अल्लाह से लेने का तरीका सिखा के जा रहा हूं, और जब भी कोई परेशानी हो ना मेरे मौला से कह लेना। अरबी जबान में मौला के कई माने हैं, बॉस के भी हैं, आका के भी हैं, उनमें एक मौला के माने रब के भी हैं, मुश्किल कुशा, अल्लाह ही अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह ही अल्लाह, दाताओं का दाता अल्लाह ही अल्लाह। अब वालिद फौत हो गए, इनका कोई मुआशी निजाम ऊपर नीचे हुआ तो इनके पास बंजर जमीन थी खैबर की, जो इनके हिस्से में आई थी, किसी कर्जे में आई थी। अब कहने लगे मुझे मेरे वालिद ने मौला से लेने का सलीका तो सिखा दिया, फन तो सिखा दिया, मेरे लिए कौन सी परेशानी है? अब वहां गए, गुलाम से कहा मुसल्ला लाए, वुजू किया और मुसल्ले पे खड़े होकर नफिल पढ़े और खूब ध्यान से पढ़े और फिर नफिल पढ़े और फिर नफिल पढ़े और नफिल पढ़ के ना ऐसे ऊपर देखते थे। गुलाम बैठा था साथ, फिर नफिल पढ़े और पढ़ते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, फिर नफिल पढ़ते फिर दुआ मांगते, फिर नफिल पढ़ते फिर दुआ मांगते, फिर नफिल पढ़ते फिर दुआ मांगते बंजर जमीन, किसी तरफ पानी का निशान नहीं है। गुलाम को कहने लगे मुसल्ले की जगह खोद, कुदाल लाया गुलाम, खोदा तो बेहतरीन मीठे पानी का चश्मा उबला, और इतना उबला, इतने प्रेशर जिसमें कह रहा हूं, इतनी ताकत से कि गुलाम भी भीग गया और आका भी भीग गया पानी से। और वो पानी ऐसा उबला, ऐसा उबला, ऐसा उबला कि उसकी सारी खेती सैराब हो गई और सारी खेती जो है सरसब्ज और शादाब हो गई और वो माला माल हो गया कि मेरे अब्बा ने मुझे मौला से लेने का फन सिखाया था, मौला से लेने का फन सिखाया था। ये ताजर होता है ना, ताजर, ये हालात और वाकयात को मौके के ऊपर नजर रख के उसको स्मेल करता रहता है, फिर उसके मुताबिक ये कमाता है। और जो मर्द ताजर होता है वो भी ऐसे करता है, ऐसे ही करता है। आप सफर में हैं, फौरन सफर के फजाइल याद आए, इलाही तेरे हबीब की हदीस सामने है और मफहूम यह है कि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। अल्लाह मैं मुसाफिर हूं, है ना, फौरन ताजिर बन गया और अपनी जो है अब सफर को कैश करा रहा अल्लाह की बारगाह से, सफर को कैश करा रहा कि या अल्लाह मैं क्या हूं भाई, दाएं बाएं देखें सो रहे हैं, या अल्लाह मैं क्या हूं, मुसाफिर हूं। और इलाही मुसाफिर की दुआ तेरी बारगाह में कबूल होती है। बेचैनी, बेकरारी है, बस का इंतजार है, वैगन का इंतजार है, रोटी का इंतजार है, सख्त भूख लगी है, प्यास का इंतजार है, सख्त प्यास लगी है, दर्द है गोली मिल जाए मेरा दर्द खत्म हो जाए,
اضطراب ہے، بے چینی ہے، مستر ہے، بے چینی ہے، بے قلی ہے، بے قراری ہے، بہت پریشان ہے، اس وقت اللہ جل شانہ سے مانگ، گولی سے پہلے رب کو مانگ، تجھے رب مل جائے گا، پھر گولی بھی مل جائے گی۔ روٹی سے پہلے رب کو مانگ تو روٹی مل جائے گی، لیکن پہلے رب مل جائے گا۔ اب یہ مانگنے کا وقت ہے، اس وقت اللہ سے اپنا تعلق بنا لے، اللہ کو مانگ لے۔ ویگن کا انتظار سخت گرمی ہے، کوئی ویگن ایسی آئے ٹھنڈی ہو، بس ایئر کنڈیشن آ جائے، مجھے فلاں ٹاؤن تک پہنچا دے، فلاں کالونی تک پہنچا دے۔ اب یہ کیفیت ہو تیرے اندر، اس وقت اللہ سے مانگ اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ، یقین جانیے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں نے اس دن چنیور سے آگے ایک سفر کیا، صرف پتہ چلا کہ ایک مولانا محمد نافذ صاحب ہیں، وہ اللہ والے ہیں، ان کی عمر 92 سال ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، درویش ہیں، اور الہی تیرے حبیب کی حدیث ہے کہ یہ جو ہے یہ تو میرا غلام ہے، اب اسیر ہے، یہ تو میرا قیدی ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کی اب نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ خود لکھے ہی نہیں جاتے۔ صبر کیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھ سے فرمانے لگے کیسے آیا؟ بس میں نے کہا جی یہ کملی والے کی حدیث سامنے تھی اور آپ کی عمر کے مطابق یہ تھی، بس دعائیں لینے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور انہوں نے دعا دی۔ میرے ایک جاننے والے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ایک دفعہ 20 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی یہاں لاہور میں، میں قدرتی اس جگہ گیا تو میں نے کہا یہاں وہ بزرگ تھے، راستے میں ایک صاحب جا رہے تھے، میں نے کہا یہاں وہ فلاں بخاری صاحب رہتے تھے، چلنے وہ فوت ہو گئے۔ اچھا، میں نے کہا واقعی فوت ہو جانا چاہیے تھا، اسباب کے اعتبار سے تو ایسے تھا کہ 20 سال پہلے بھی وہ بہت بوڑھے تھے، بہت ہی بوڑھے تھے۔ میں ساتھ نماز کا وقت مسجد میں گیا تو میں نے ان سے ایسے کہا کہ کہاں کس نے کہا وہ فوت ہو گئے، وہ تو مسجد میں نہیں آ سکتے، 10 سال سے بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ میں نے کہا کام بن گیا۔ بابا جی فرمانے لگے میں 1918 میں میری پیدائش ہے، پڑھے لکھے بہت زیادہ، انہوں نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی اور کئی کتابیں لکھی، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا بہت بڑھاپے کی حالت میں، تو مجھ سے فرمانے لگے کیسے آیا؟ باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا یہ حدیث ہے کملی والی کی میرے سامنے، آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ اوہو، اب جو ان کے ہاتھ اٹھے نا، اوہو، بری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بکھرے سر کے بال، کنگا دینے کی فرصت ہی نہیں ہے، اب ہوش آواز ہی نہیں کنگا دینے کا، الجھی ان کی داڑھی، لڑکڑاتی ہوئی چال میں پکڑ پکڑ کے آئے، اور میں اپنے ساتھ صوفے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، اور ایسے اوپر ہاتھ کر کے کہنے لگے اللہ کہتا ہے تو بوڑھا ہے، پر اللہ اس کو خالی نہ بھیج، تاجر بنے، تاجر بنے، اللہ جل شانہ سے لینے کا فن سیکھیں۔ آپ مسافر ہیں تو فن سیکھیں، اللہ سے کہیں الہی میں مسافر ہوں دے۔ آپ پریشان ہیں، الہی مستر کی دعا قبول ہوتی ہے، بے قرار کی دعا قبول ہوتی ہے، الہی میں بے قرار ہوں دے۔ آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کا باپ زندہ ہے، آپ کی نانی زندہ ہے، نانا زندہ ہے، کوئی خاندان میں بڑھاپے ہیں ان کی خدمت کر، کوئی پڑوسی ہے بے قرار ہے، مستر ہے، پریشان ہے، ان کی ضرورت پوری کر، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاؤ۔ ایک بابا جی تھے ہمارے ہاں، تندور میں روٹیاں لگاتے تھے، پتہ چلا کہ بیمار ہیں، میں نے ایک صاحب کو لیا، ان کے ہاں گیا، گاؤں میں جا کے گھر تھا، کہیں سے لائٹ لی ہوئی تھی، بانس کے، پرانی بانس کا تھا، یہ بانس ہوتی ہے نا جس سے سیڑھی بناتے ہیں، پرانی سی بانس تھی، اس کے ساتھ بلب لگایا ہوا تھا، وہ اندر کمرے سے تھا، اس کو اٹھا کے باہر لے آئے، تو مجھ سے فرمانے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میں دعا کرانے آیا ہوں۔ فرمانے لگے جائے نماز نیچے بچھی ہوئی تھی، بہت کمزوری کی حالت میں، فرمانے لگے الحمدللہ اس وقت میں باوضو تو نہیں ہوں لیکن پاک ہوں، اور ساتھ میری اینٹ پڑی ہوئی ہے، تیمم کر کے میں نماز پڑھتا ہوں، بس اوپر سے رمضان المبارک ہے، اللہ روزے رکھوا دے،
اور میں نے ان سے عرض کیا دعا کر دیں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور غریب بھی تھے اور نیک بھی تھے. یہ شرطیں بڑی کم پوری ہوتی ہیں. غریب ہو اور نیک ہو بہت کم، غریب ہو اور نیک ہو بہت کم، اور پھر اس طرح غریب ہو متواضع ہو بہت کم، ورنہ غریب اور متکبر زیادہ. دعا کی ہاتھ اٹھا کے وہ سال ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے. وہ دعا کے نقشے، وہ دعا کی کیفیتیں وہ آنکھوں کے سامنے، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اس سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں. 2 نفل پڑھ کے نا اس کی مشق شروع کر دیں. روزانہ دن کے کسی حصے میں 2 نفل پڑھیں اور 2 نفل پڑھ کے اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں. اور ایک دفعہ میں نے ایک طریقہ عرض کیا تھا اور بہت سے لوگوں نے کیا، پھر مجھے بتایا. میں نے اس کو آزمایا ہوا تھا، بہت سے لوگوں پہ آزمایا، بہت سے لوگوں پہ آزمایا، بہت آزمایا. آج وہ پھر دوہرا دیتا ہوں. بہت کام کی چیز میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. بعض چیزیں ایسی عرض کر جاتا ہوں، اسے پکڑ لیا کریں، کیا کریں اللہ والے. میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آپ بہت پریشان ہیں. کئی نفسیاتی کیس ٹینشن کے مارے ہوئے، جو سٹریس اور ٹینشن کی گولیاں کھا رہے تھے، ان کو بتائیں، ان کو چیزیں بتائیں. کئی حالات کے مارے ہوئے، مشکلات کے مارے ہوئے. کئی بیٹیاں ایسی تھیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، یا ایسی تھیں جن کے گھر میں کچھ جھگڑے تھے اور روٹھ کے بیٹھی تھیں، یا ایسی تھیں بہنیں بھائی لوگ جن کے مقدمات تھے یا فاقے تھے یا غربت یا کوئی مسئلہ تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گھر میں جو ہے ایک کمرہ ہو، تنہا ہو کمرہ، کوئی کمرہ ہو گھر کا تنہا ہو، دروازے بند کر لیں تو اللہ پاک سے بیٹھ کے نا اپنی بولی میں، اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اور جو لوگوں کے اوپر اللہ نے احسانات کیے اور پہلی قوموں پہ اللہ کے احسانات یاد کریں کہ اللہ الہی ایوب علیہ السلام بھی تیرا بندے، تیرے نبی تھے، اللہ ان کو بیمار تھا، تو نے اس کو شفا دی تھی. الہی وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ کو بیٹھ کے اللہ کے قصے سنائیں. الہی ابراہیم نے آگ سے تو نے تو بچایا تھا، الہی بچایا کہاں تھا، بلکہ تو نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا. سلامن، سلامتی والی آگ، سلامتی والی بن جائے، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم. زیادہ گرم ہو تو نقصان دے، اگر پھر ٹھنڈی ہو جائے تو بھی نقصان دے، کیونکہ جہنم ٹھنڈی بھی ہوگی گرم بھی ہوگی. اب اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے باتیں کریں اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مالک تو کرم فرما دے، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ میری پریشانی کو حل فرما دے. اب رونا آ جائے، رونا آ جائے، اور آئے گا، تنہائی ہوگی اور رب ہوگا اور باتیں ہوں گی، اور اللہ کے سامنے کس سے بیان کریں، اللہ کے سامنے حالات بیان کریں، اللہ کے سامنے واقعات بیان کریں، اللہ جل شانہ کو مثالیں دیں، مثالیں دیں. اب اللہ پاک کو مثالیں دیتے تو پھر رونا زیادہ بڑھے گا اور بے ساخت کی ہوگی، اور پھر رونے میں ہائے نکل جائے گی، آواز نکل جائے گی. پر روئے، خوب روئے، اور روتے 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 اللہ کو اپنے دکھڑے سنائے، اور اللہ کو اپنے غم سناؤ، اور اللہ کو اپنی بےتابیاں پیش کر دے، بے کلی بے قراری. مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں اللہ کے سامنے رویا نا، مجھے پتہ نہیں میرا چشمہ کہاں تھا، میرے سر ننگا ہو گیا، مجھے خبر نہیں، بس رو رہا ہوں، بے چین و بے قرار ہوں، بلک رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، سسک رہا ہوں. لیکن کہنے لگے کام بن گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا، میں کہ چل تیری ماں تجھے راوی میں دھکا دے، یہی تو تھی مطلوب چیز. میں نے مائی کو کیا کہا تھا، کہنے لگا کام نہیں ہو رہا. میں نے کہا رب کا وظیفہ پڑھے اور یہ عمل کرے اور تیرا کام نہ ہو، نہ تیری بےتابی میں کمی ہے. کس میں کمی؟ ہاں، بےتابی اور بے قراری، تیرے وجدان میں کمی ہے کوئی. ماں کو کہے چھوٹے پانی میں
دھکا دے تجھے، اور دھکا بھی اس طرح دے تجھے پتا نہ ہو کہ اس لیے دے رہی ہے، اچانک دھکا دے، اور اس وقت اب پکار باپ کو، میں تجھے نہیں نکالوں گی، اس وقت کیسے پکارے گا؟ یہ کیفیت میرے محترم دوستو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کریں۔ آپ جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو اللہ سے اونچے ہو جائیں، الہی آپ کے لیے بہت قریب ہو گیا ہوں، اللہ زمین ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ فضاؤں میں تو فرشتے ہوتے ہیں، ہواؤں میں تو پرندے معصوم ہوتے ہیں، اللہ اب تیرے قریب ہو گیا ہوں، اب تو قریب آ جا، اب تو سن لے، اب تو مہربانی فرما دے۔ اللہ فضاؤں میں 11,000 فٹ کی بلندی پہ، 33,000 فٹ کی بلندی پہ اللہ تیرے قریب آ گیا ہوں، اب تو شفقت فرما دے، اب تو مہربانی فرما دے، اب تو کرم نوازی فرما دے۔ یہ میرے دوستوں ہمارے اندر کیفیت ہو ہر پل اللہ جل شانہ سے ملنے کی، ہر شل اللہ کو پانے کی، اللہ سے منوانے کی۔ پھر کیا ہوگا جب یہ چیز آ جائے گی نا، اسی کو ولایت کہتے ہیں، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہے نا، اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہوتی جو اللہ خصوصی پیدا کرتے ہیں کہ ان کو میں نے ولی بنانا ہے، اور مجھ میں آپ میں ہوتے ہیں، بس ان کے اندر یہ بے تابیاں، بے قراریاں، یہ بے چینیاں آ جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، بے تابی بے قراری آئے گی، پھر قبول نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اور مظلوم کے اندر بے تابی بے قراری ہی تو ہوتی ہے اللہ والے، اور کیا ہوتا ہے؟ مظلوم کی دعا جو رد نہیں ہوتی اس کے اندر یہی بے تابی بے قلی بے قراری تو ہوتی ہے، اور کیا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آج کچھ دعا مانگنے کا کوئی طریقہ سمجھ آیا؟ اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے۔ تو مخلوق سے لینے کی ڈگریاں لیں، MBA CA وغیرہ پتہ نہیں کتنی ڈگریاں ہیں، مخلوق کے خزانے سے لینے کی یہ ڈگریاں ہیں، تو خالق کے خزانے سے لینے کی ڈگریاں لیں گے نا؟ محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ میں نے عرض کیا اس کی مشق کریں۔ مشق کیسی عرض کی؟ روز 2 نفل پڑھ کے اس کی مشق کریں، گھر کی تنہائیوں میں، سفر میں ہے مشق کریں۔ اللہ میں مسافر ہوں، تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی کریں، مشق کریں، حتیٰ کہ موقع ہے گناہ کا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو چھوڑ کے پھر مانگنے کی مشق کریں۔ جس شخص کے اوپر گناہ کا موقع ہے اور اس نے محض اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیا، اور اب اس وقت جو دعا مانگے گا نا قبول ہوگی، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی قبولیت اللہ اس کو دکھا نہیں دے گا۔ مجھے پرسوں ایک بندہ آیا، بڑا پریشان تھا، کیا ہوا؟ کہ نہیں میرا تبادلہ ہو گیا پرچیزنگ میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پرچیزنگ ہوتی ہے۔ میں کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہا جی وزیروں کی سفارشیں ہوتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں آنے کے لیے، اور مجھے دعا کریں میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں کیا ہوتا ہے پرچیزنگ میں؟ کہنے لگے میرا کمیشن ہوتا ہے، اور وہ گھر بیٹھے ملتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف وہ ہوتا ہے کہ جو ٹینڈر ہوتا ہے اس پہ دستخط کر کے اور ہمیں ہمارا کمیشن مل جاتا ہے، مہینے کے لاکھوں ملتے ہیں، اور وزیروں کی سفارش کرا کے لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں۔ کہنے لگے جب سے 10 میں آنا شروع کیا ہے اس وقت سے کہہ دیا کہ اللہ اب تجھ سے حلال لوں گا۔ کہنے لگے سکھ میں آ گیا ہوں، خزانے بھی مل رہے ہیں، برکت بھی مل رہی ہے، اب میری پرچیزنگ میں تبادلہ ہو گیا، میں پریشان ہوں، میری اپوائنٹمنٹ تو تھی نہیں، میں اس کو کہہ دیا احمد کو، اس نے آپ کے پاس بھیج دیا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میری یہاں سے تبادلہ ہو جائے، میں اس کو دیکھوں اور میں اس کو دیکھ کے کہوں، میں نے کہا اللہ یہ کیا کمال ہے، اس کے اندر تو تیری ذات کو پانے کا فن آ گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں تو اب حلال لوں گا، حلال کے راستے جو ہیں اس کو لینے کا، اور بھائی اس کو حلال میں مزہ آ گیا نا، اور حلال سے لینے کا فن آ گیا، اور حلال کا ذائقہ بھی آ گیا، اور حلال کی برکت کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جب اس کو سامنے حرام آیا تو ایسے جیسے بکری کو شیر دکھا دیا، جیسے بکری کو شیر دکھا دیا۔
یہ بتائیں، ایک بندے کو کسی نے رشوت دی، میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یہ دیکھیں رشوت کے پیسے بھی لے جا رہا ہوں، ساتھ اس کی فوٹو کاپی بھی کرا لی ہے میں نے، نوٹوں کی، 1000 کے نوٹوں کی نا فوٹو کاپی کرا لی ہے، اس نے نمبر بھی لکھ لیے ہیں، اس کو پکڑاؤں گا میں جا کے، رشوت دوں گا پھر پکڑاؤں گا۔ کسی بندے نے کوئی ناجائز مال لیا، رشوت یا چوری، اسے پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے ہے اور میں پکڑا جاؤں گا، یقین جانیے وہ ان نوٹوں کو گٹر میں پھینکنا عافیت سمجھے گا کہ میرے اندر سے وہ نشانات ختم ہو جائیں، وجود نہ ہو، ثبوت نہ ہو نا، ہے نا، نوٹوں کو وہ گٹر میں پھینکنا عافیت سمجھے گا۔ جس سے رب کو، جس شخص کو کے اندر یہ فن آ گیا رب سے لینے کا، اس کے اندر پرچیزنگ کا شعبہ اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے اللہ جل شانہ سے لینا ہے اور اللہ سے اپنی ضرورتیں منوانی ہیں اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اور یہ طریقہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے یہ چیز مجھے مل چکی ہے، اور صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، اولیاء صالحین کے ذریعے یہ چیز منتقل ہو چکی ہے، مجھے تو، میرے پاس تو ہے طریقہ، میں اللہ سے لوں گا، اللہ مجھے دے دے گا، اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ دے دے گا۔ اس دن ہمارے حافظ صاحب ہیں، میں نے ان کو کہا آپ سے بتاؤ کیا چاہیے، کیا کھانا ہے، ایک آیت بتاتا ہوں، یہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونکو۔ اب یہ ماشاءاللہ کھانے پینے میں سبجیکٹڈ آدمی ہے، تو سوچ سوچ کے کہنے لگے دیسی مرغی۔ ہم سفر میں تھے مولانا کے ساتھ، تو کہنے لگے دیسی مرغی۔ اچھا میں نے کہا یہ آیت پڑھو، 10 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف ایسے پھونک مار دو، دیسی مرغی ملے گی۔ جب مجھے پتہ نہ چلا، 2 دن کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا، کہ دیسی مرغی ملی اور کھائی میں نے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں بھی بتا دیں، آپ کو ہی بتا دیتا ہوں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ تکون لنا وآخرنا وآیۃ وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ کون سے پارے کی آیت ہے؟ 7ویں پارے کی سورت مائدہ، سورت مائدہ، سورت مائدہ کی چھوٹی سی آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، یہ چھوٹی سی آیت ہے، یاد کر لو، لاہوریہ کیسے یاد نہ کرے، اس نے کہ تیرے بچے جی ہیں، یہ تو ابھی یاد کرتا ہوں میں۔ کر کے دیکھو، جو چیز مانگنی اللہ سے اس کے ذریعے مانگ کے دیکھو، یقین جانیے، اس کے ذریعے مانگ کے دیکھو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ذرا آج کل کوئی معاشی پریشانی ہے، میں کہ ایک تسبیح کی صبح شام پڑھ، اولا سے 3 دفعہ دروش اس آیت کی۔ ارے اللہ پاک کے خزانے میں سب کچھ ہے، 10 دفعہ پڑھ کے ایسے اوپر پھونک مار کہنے لگے دیسی مرغا کھانے میں، کھائے گا تو، اور دیسی مرغا کھایا، دیسی مرغا کھایا۔ ارے اللہ والو، اس کریم کے پاس سب کچھ پڑا ہوا ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے MBA نہیں کیا، پرائمری پاس کر کے نا ہم کہتے ہیں ڈگری بھی بڑی مل جائے۔ پرائمری پڑھی تھی، تختی پہ لکھنا آیا نہ آیا، دوات بھی گر گئی، تختی بھی گر گئی، کپڑے بھی خراب ہو گئے، ہمارے کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے، دوات گرا کے آتے تھے، اما مارتی تھی، روز کپڑے نئے بناتی ہوں، پھر کپڑے خراب کر کے جاتے تھے، اور دوات گر جاتی تھی، اصل میں سیاہی گر جاتی تھی، تختی لکھتے تھے نا، پھر ہوتا کیا تھا، ایک طرف تختی خشک نہیں ہوتی تھی، الٹا کر کے اس کو لگتے تھے جھولی میں، وہ سارے جو ہے سیاہی تھی وہ جھولی میں لگ جاتی تھی، کپڑے خراب ہو جاتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں پرائمری بھی ہم ہوں اور ڈگری بھی لاجواب ملے اور کرسی بھی لاجواب ملے، اللہ جل شانہ سے مانگنا بھی نہ سیکھیں، لینا بھی نہ سیکھیں، اور فقیروں کے پاس آ کے اللہ کی محبت کا تعلق لینا بھی نہ سیکھیں، صرف ایک کلاس اٹینڈ کریں اور ڈگری مل جائے ہمیں ماسٹر کی۔ ابھی تک سائنس نے ترقی تو ویسے نہیں کی، اس لیے میرے دوستوں بات میں ختم کر رہا ہوں، اللہ جل شانہ سے، اللہ کی ذات عالی سے لینا سیکھیں، مانگنا سیکھیں، گڑ گڑانا سیکھیں، اس کی مشق کرنا شروع کر دیں، کرتے کرتے یہ چیز آ جائے گی۔ کریں گے؟ ہر دفعہ بہنیں تشریف لاتی ہیں تو ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں۔
بعض वक़्त अहबाब कहते हैं जी इसको खत्म कर दें, कि खवातीन का सिलसिला खत्म कर दें, लेकिन खवातीन मर्दों से ज्यादा होती हैं। अब पिछली दफा आइंदा नौचंदी आ रही है तो उसमें कुछ खाने की तरतीब बनाते हैं, ऐसे अंदाज से खाना लिया जैसे सहराई लोग लेते हैं खाना, या कोई एथोपिया में या ना कहत साली हो और जहां खाना ना मिलता हो, ऐसे अंदाज से खाने पे टूट पड़ना, और ऐसा ऐसा दुख हुआ जिसकी हद नहीं। मुझे फिर याद है हमारे एक पीटी टीचर होते थे और सिगरेट मुंह में रख के नाक से धुआं निकालते थे। आज तक नहीं देखा था कि उन्होंने उंगली में सिगरेट रखा हो, और पूरा सिगरेट वहीं खत्म कर देते थे। और हम कोई शरारत करते थे वहीं से डंडा मारते, निशाना भी लाजवाब था सर का। मैंने कहा सर पीटी टीचर हो यहां, मुझे और अपना पीटी टीचर याद आता था। तो मेरी दरखास्त ये है आपकी खिदमत में, जितनी बहनें तशरीफ लाती हैं, जितना अखलाक से अदब से, बड़े मकाम अदब का मकाम है ये। और देखो जितना कोई अदब करेगा और जितना कोई आवाज नहीं निकालेगा, उतना अल्लाह जल्ल शान उसको नवाजेंगे। ये देख लें, मैं सच कह रहा हूं। एक बात मेरी याद रखिएगा, आप भाइयों से भी अर्ज कर रहा हूं, बहनों से भी, क्लास में सारे फर्स्ट नहीं आया करते, कोई कोई फर्स्ट आता है। और जो फर्स्ट वही आता है जो फर्स्ट आने की मेहनत करता है, अपने आप पे कुछ जबर करता है, सब्र करता है, और मशक्कत को बर्दाश्त करता है और मेहनत करता है। तो जितनी बहनें हैं, कहीं ऐसा ना हो लेते लेते कुछ खो के ना चले जाएं और महफिल की बेअदबी करके कोई खुदा ना खास्ता खुदाबंदी कहर और गजब ना आ जाए। ये खतरे की बात अर्ज कर रहा हूं, बहुत घाटे की बात अर्ज कर रहा हूं। तो एक तो बहनों से दरखास्त है, मोहब्बत प्यार से दूसरी बहन को अदब आदाब सिखाते हुए बिठाएं, मिल मिल के बैठें, बच्चों को ना ले आएं, अदब से बैठें, एहतराम से बैठें, बैठे हुए आपस में बातें ना करें। बातें करती रहती हैं, अपने रास्तों में बैठ जाती हैं, सीढ़ियों में बैठ जाती हैं। बहनों से दरखास्त है मेरी, और खास तौर पे चिप्स के पैकेट खोलना, उनकी आवाजें पैदा करना, बच्चों के चीखों पुकार, मोबाइल का, तो इसलिए मेरी दरखास्त है, आप बहनों से दरखास्त है, आपको अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, मिन्नत कर रहा हूं, हर दफा मिन्नत करता हूं, गलियों में खड़े ना हो, हमारा मोहल्ला है, मोहल्लेदारी है, गाड़ियां खड़ी ना करें, रास्ते बंद ना हो, मोहल्ले वालों को तकलीफ हुई, पड़ोसी का हक है। हमारे साथ काफिर पड़ोसी भी है, मुसलमान पड़ोसी भी है, तो पड़ोसी तो चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, अल्लाह के यहां उसकी सुनी जाती है, अल्लाह के यहां उसकी हैसियत है। तो मेरी आपसे दरखास्त है, मिन्नत करता हूं आपसे, भाइयों से भी बहनों से भी, अपनी गाड़ियों का, अपने रास्तों का, खड़े ना हो, रास्तों में खड़े ना हो। और बहनें जो है, ये दर्स के बाद दफ्तर में हरगिज न जाएं शॉपिंग के लिए, किताब के लिए, दवाई के लिए, उधर मर्द उधर औरतें इकट्ठी बिल्कुल ना हो। और वक्त है, अपने महरम मर्द साथ आए हैं, उनसे कह दें कि चीज लेते आए, बहनें हरगिज ना जाएं। एक ही काउंटर पे उधर मर्द खड़ी हो, उधर औरतें खड़ी हो, हमसे तो नहीं मुनासिब है। और रास्तों में खड़ी ना हो, अपने बच्चों को ना लाएं, अदब से बैठे बहनें, एहतराम से बैठे। यकीन जानिए बहुत अदब की महफिल है, बहुत एहतराम की महफिल है, बहुत अदब की बड़ी ऊंची महफिल है। खुदा ना खास्ता कहीं गिर न जाएं। याद रखिएगा, जहां जितना बनने के इम्कानात होते हैं वहीं उतना गिरने के इम्कानात होते हैं। जहाज जितना जल्दी पहुंचाता है उससे गिरने वाला उतनी चोट भी उतनी लगती है। जितनी सुस्त रफ्तार सवारी होती है चोट भी उतनी थोड़ी लगती है, और जितनी तेज रफ्तार सवारी होती है चोट भी उतनी लगती है। ये बहनों से दरखास्त है, एक दूसरे को समझाते रहें। अगर कोई समझाए उस पर एतराज ना करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी बात मान लें। अगर आइंदा दफा खाने की तरतीब हो तो इस दफा तो ऐसा सलीका हो कि कोई ना हो और कोई परेशानी ना हो, और कोई ऐसा गैर मुहज्जबाना अंदाज ना हो जिसमें यह ना हो कि ये लोग तो खाने के लिए आते हैं। सारी बहनों से दरखास्त है
کہ محلے والوں کا خیال رکھیں، ان کی گاڑیوں کا خیال رکھیں، ان کے گیٹوں کا خیال رکھیں، اپنی سواریوں کو ایک نہ لائیں یہاں. کوشش کریں گے نا؟ کریں گے نا؟ اور جو میں باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، یہ اپنے دوستوں کو جا کے، بہنیں اپنی بہنوں کو جا کے، ارے میسج کرتے ہیں ہم سارا دن، میسج SMS کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ارے اللہ والو، ان باتوں کو آگے پہنچایا کرو، ان باتوں کی دعوت دیا کرو. ہر ہفتے طے کیا کرو کہ میں خود نیکی پہ ہوں تو دوسروں کو لگاؤں گا. اکیلا آ رہا ہوں اتنے عرصے سے، کسی کو لایا نہیں میں. کملی والے سخی، ان کا امتی سخی. یہ سخی کا کام نہیں. سخی جو ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے. اتنے عرصے سے میں اکیلا آ رہا ہوں اور اکیلا اپنی زندگی کی ڈور لے کے چل رہا ہوں، تو آج کے بعد اکیلے تو نہیں آئیں گے. اور جو باتیں سنی ہیں ان پہ محنت کریں، اور جس پہ محنت نہیں ہو سکتے اس سے دعا مانگیں. الہی میں یہاں تک کر سکتا ہوں، آگے عاجز ہوں. اللہ تو عاجز نہیں، میں عاجز ہوں. اللہ اب یہاں تک کرنا میرا کام ہے، آگے تو کر دے اور تو کرا دے، اب تیرے بس میں ہے. اب یہ دعا بیٹھ کے ابھی ہم مانگیں گے. یہ ذکر دعا ہے. ہاتھ اٹھا کے کرنا بھی دعا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے جو ابھی ذکر کریں گے یہ خود ایک دعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما. یا اللہ سارے عالم کے سارے انسانوں کو کامل ہدایت عطا فرما. اللہ اس امت کے غیر مسلموں کو بھی ہدایت عطا فرما. ان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی والا کلمہ عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی زندگی عطا فرما. اللہ اس امت کے مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، ایمان عطا فرما، عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما، ہم سب کے حالات پہ نظر شفقت فرما اور رحم کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. کریم اللہ، کریم اللہ، دکھیوں کے رب اللہ، غریبوں کے رب اللہ، مظلوموں کے رب اللہ. الہی کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کے حالات پہ رحم کا معاملہ فرما، اپنے عذابات کو ختم فرما. اے اللہ رحمت اور رحمت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. الہی ہم توبہ کرتے ہیں اور سارے عالم کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. اللہ اس امت کے غیر مسلموں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، امت کے مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہدایت کی ایسی ہوا چلا،
اے اللہ سب کے دلوں کو کملی والے کا غلام بنا دے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی خصوصی شفقت میں لے لے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، ہم سب پہ شفقت کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان کی بیماریوں پہ خصوصی نظر فرما کے شفا عطا فرما۔ الہی مریضوں کو شفا دے دے، الہی مریضوں کو شفا دے دے، روحانی مریضوں کو شفا دے دے، جسمانی مریضوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جو مقدمات میں الجھے ہیں غیب سے سلجھن پیدا فرما، غیب سے خلاصی کا نظام کر دے، جو جیلوں میں گرفتار ہیں ان کے اوپر کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو نفس اور شیطان کی جیل میں ہیں ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما اور عافیت کا معاملہ فرما، بغیر ذلت و رسوائی کے ان کی رہائی کا معاملہ کر دے۔ اللہ ان کی حفاظت غیب سے کر دے۔ یا اللہ جو رزق کی مشکلات میں ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اللہ ان کا رزق بڑھا دے، غیب سے رزق کے دروازے کھول دے، غیب سے عافیت کے دروازے کھول دے، غیب سے کرم کے دروازے کھول دے، غیب سے فضل کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو اپنے رحم کے دروازے کھول دے، تو کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ عذاب کے دروازے بند فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما، اخلاص کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا اور برکت کا ذریعہ بنا۔ الہی جن کی اولادیں نہیں غیب سے ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی نسلیں اے اللہ ان کی نسلیں بڑھا دے۔ اللہ جن کو رشتوں کی پریشانی ہے ان کے رشتے غیب سے کر دے۔ اے اللہ جن کے گھریلو پریشانی ہیں دور فرما، جو گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کو محبتوں میں بدل دے، ان کو محبتوں میں بدل دے، خزاؤں کو بہاروں میں بدل دے، راتوں کو صبح میں بدل دے، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ تو بڑا کریم ہے اللہ، ہم سب کے حالات پہ کرم فرما۔ جتنے دوست آئے ہیں بہنیں آئی ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو درد ہے اور غم ہے تو جانتا بھی ہے تو سنتا بھی ہے۔ یا اللہ تجھے نہ بھی بتائیں تو سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی ہم تجھ سے عرض کر رہے ہیں ان سب کے غموں کو دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کے حالات بہتر فرما۔ یا اللہ بہتر فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری آمین کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کسی بے ادبی اور خطا کی وجہ سے محروم نہ فرما، سدا ادب سے آنے کی توفیق عطا فرما، ادب سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ادب سے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بے ادبوں میں شمار نہ کر، اللہ ہمیں ادب والوں میں شمار کر دے۔ یا اللہ ہمیں ادب والوں میں شمار کر دے، یا اللہ ہمیں گستاخوں میں شمار نہ فرما، یا اللہ ہمیں ماننے والوں میں شمار کر دے۔ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔